ہوں میں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. مدینہ جو جانا چاہتا ہے وہ تیار ہو جائے. دنیا کے ہر خیال کو جھٹلا رہا ہوں میں. قسمت سے طیبہ والے کے گھر جا رہا ہوں میں. اور اے موت مجھ سے ملنا مدینے شریف میں. محبوب حق کے روضے پہ کل آ رہا ہوں میں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھ سے ماشاءاللہ. ملنا مدینے شریف میں. اے موت مجھ سے ملنا مدینے شریف میں. محبوب حق کے روضے پہ کل آ رہا ہوں میں. آپ نے قاری صاحب قبلہ بہت اچھے اچھے مصروں کا انتخاب اور بہت سلیقے سے بہت اچھے انداز میں آپ نے کیا. میں مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں. اور میرے ایک بھائی نے فرمائش کی ہے کہ شادی کے حوالے سے کچھ مصرے اگر آپ کے پاس ہو تو سنا دیجئے. سنا دیا جائے نا؟ شادی کے بارے میں سنا دیا جائے. سن لیجئے. سنیں گے آپ لوگ بھی؟ تو ایک مرتبہ کہہ لیجئے یار سبحان اللہ. یہ بتائیے دولہے میاں کہاں ہیں؟ موجود ہیں؟ اچھا ان کے لیے سنیے. آج خوشیوں کا سما کتنا سہانا ہو گیا. آج خوشیوں کا سما کتنا سہانا ہو گیا. سنت سرکار سے روشن زمانہ ہو گیا. ذرا محبت کے ساتھ تڑپ کے آپ بولو سبحان اللہ. آج خوشیوں کا سما کتنا سہانا ہو گیا. سنت سرکار سے روشن زمانہ ہو گیا. اور صدقہ کل اولیاء دولہے میاں کو ہو عطا. ان کی چاہت میں قسم سے آنا جانا ہو گیا. صدقہ کل اولیاء دولہے میاں کو ہو عطا. ان کی چاہت میں قسم سے آنا جانا ہو گیا. اور دے دعائیں اب تصدق ان کی خاطر ہر کوئی. اس لیے آباد ان کا شادی خانہ ہو گیا. اس لیے آباد ان کا شادی خانہ ہو گیا. آئیے محبت و احترام کے ساتھ پاکیزہ گفتگو سماعت کرنے کے لیے آپ اپنے ذہنوں کو قریب کریں, اپنی سماعتوں کو باوزن کریں. اس شخصیت کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جو یقیناً کئی سالوں سے شخصیت کے مسند پر بیٹھ کر خطاب فرماتا ہے, جسے زمانہ خطیب ملت وائز حق بیان ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مخدوم صاحب قبلہ مقدس ذلہ النورانی کے نام سے یاد کرتا ہے. آئیے تکبیر و رسالت کی صدا بلند کریں. نعرہ تکبیر, اور بلندی کے ساتھ بولو یار, نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت جشن شادی خانہ آبادی علماء اہل سنت حضرت علامہ مخدوم صاحب قبلہ مظہر مشاہدی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ کائنات گناہوں کا ایک سمندر ہے, نبی کی بات نہ ہوگی تو ڈوب جاؤ گے. ممبر نور پر جلوہ پر علماء ذوی احترام مدحان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا, حاضرین محفل بانیان جلسہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحابه النجوم الهدى فازوا على الدرجات بالصدق والصفاء وأولياء أمته وعلماء ملته بررة التقى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم.
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین نحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت میں سرشار ہو کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ بانداز عاشقانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وحبابہ اجمعین۔ برادران اسلام، سر شام سے آپ لوگ تشریف رکھتے ہیں۔ مجھ سے ماقبل اصلاح معاشرہ پر بہترین خطاب آپ نے سماعت کیا، اور ہماری جماعت کے علماء شورا نے آپ لوگوں تک دین کی بات پہنچائی، اور بہت سے لوگوں نے پسند بھی کیا، اور بہت سے لوگوں نے داد و تحسین سے نوازا بھی۔ میری دعا یہ ہے کہ جن کے دل و دماغ میں سچی بات بیٹھ گئی ہو، اللہ اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پرفتن دور میں عالی جناب مولانا رضوان صاحب اس گہما گہمی کے ماحول میں اپنے نبی کے یاد کی محفل کا انعقاد کیا، اور اس کا تعلق ایک طرف مصطفیٰ جان رحمت علیہ تحیۃ و ثنا سے ہے، دوسری طرف انہی کے خاندان کا ایک بیٹا دنیا جسے غوث الاعظم کے نام سے جانتی ہے، ان کے عرس کا بھی موقع چل رہا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ النکاح من سنتی فمن لا یعمل بسنتی فلیس منی۔ احادیث مصطفیٰ کے ٹکڑوں میں سے، عبارتوں میں سے ایک چمکتا ہوا ٹکڑا بھی آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے، جس کے متعلق خود خلاق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ برادران اسلام، گویا ہماری زندگی کی ابتدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری سے شروع ہوتی ہے، اور ہماری زندگی کی انتہا مصطفیٰ کی عظمت پہ قربان ہوتی ہے۔ یہ ہے مسلمان کی زندگی، اور یہ ہے مسلمان کی شان، اور یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار۔ امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے ایک صدی قبل فرما دیا تھا کہ پھرکے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، پھرکے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، سبحان اللہ، عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ میرے ملت کے نوجوان، تم جس نبی کی امت میں ہو، اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک بات اور میں ابتدائی طور پر کہتا چلوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہمیشہ کے لیے بیٹھی رہے، دوران گفتگو بھی آپ کے ذہن میں یہ بات رہے۔ سنو، ہر زمانے میں ہر وقت یہی دستور رہا ہے، زمانے کا یہ دستور رہا ہے کہ کیچڑ اس پہ ڈالا جاتا ہے جس کے اندر صفائی ہوتی ہے، کپڑا وہ ناپاک کیا جاتا ہے جو پہلے پاک رہا ہوگا، انگلیاں اس پر اٹھتی ہیں جو سب سے بہتر ہوتا ہے، ہر آدمی کی نگاہ میں وہی کھٹکتا ہے جو سب سے زیادہ چمکتا ہے۔ اس لیے ملت کے نوجوانوں، یقین مانو، لوگ شہد کے پیچھے بھاگتے ہیں، گندگی کے پیچھے کوئی نہیں بھاگتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلیاں اٹھانا یہ نئی بات نہیں ہے، 1500 سال پہلے نبی پر انگلی اٹھائی جا چکی ہے، اور خود قرآن فرما رہا ہے، سورۃ النون والقلم اٹھا، اللہ فرما رہا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ۔ اور اس کے بعد عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ کیا مطلب یہ ہوا، نبی کے شان میں گستاخی وہ کرے گا جس کے نطفے میں کمی ہوگی، جس کا نسل خراب ہوگا، اور امام احمد رضا نہیں بلکہ اپنے زمانے کا ایک محقق
تحقیق، ایک عالم دین، ایک بہترین تحقیق کرنے والا جس نے کئی سو علماء کو اکٹھا کر کے فتاوی عالمگیری کو لکھوایا تھا، اس میں کہا گیا بے اصلوں سے وفا نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، وفا نہیں اور با اصل سے دغا نہیں۔ یہ اس آیت کی تفسیر بن رہی ہے کہ آقا کریم کے شان میں گستاخی یہ نہیں دیکھا جائے گا کون کر رہا ہے، یہ دیکھا جائے گا اس چمکتے چاند پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے ماں سے پتا کر کہ کیا تیرے سبحان اللہ سبحان اللہ، تیری ماں تجھے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک اعلیٰ حضرت کی چلی ہے۔ ابھی میں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ وہی پہنچتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نبی کیا نبی کے متعلق، نبیوں کے تاجدار کے متعلق خلاق کائنات کا ارشاد بڑی مشہور آیت ہے، بچہ بچہ بھی جانتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ عالمین کا مطلب یہ ہوتا ہے چاہے یہ دنیا ہو، چاہے برزخ کی دنیا ہو، چاہے حشر و نشر کی دنیا ہو، قیامت کی دنیا ہو، جنت کی دنیا ہو، اللہ کے رسول رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا مسلمانوں کے لیے ہے، با کلمہ کے لیے ہے کہ بے کلمہ کے لیے ہے، مسلم کے لیے ہے کہ نان مسلم کے لیے نہیں۔ رحمت کا مطلب تو ایسا ہوتا ہے، سنو، اگر گرمی کی شدت ہو اور اللہ رحمت کی ہوا چلا دے تو وہ ہوا صرف مولویوں کو نہیں لگتی، صرف اماموں کو نہیں لگتی، صرف نمازیوں کو نہیں لگتی، صرف غازیوں کو نہیں لگتی، صرف حاجیوں کو نہیں لگتی۔ اور بے وقت جب ہم بارش کے لیے پریشان ہو اور ہمارا فصل سوکھ رہا ہو اور کوئی ذریعہ نظر نہ آ رہا ہو، اگر رب پانی دے دے تو وہ پانی صرف کلمہ والوں کو نہیں ملتا، صرف کسانوں کو نہیں ملتا، صرف مالداروں کو نہیں ملتا، صرف غریبوں کو نہیں ملتا، صرف وفاداروں کو نہیں ملتا، صرف غداروں کو نہیں ملتا، بلکہ یہ رب کی رحمت ہے، اس لیے سب کو ملا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک پانی اللہ دے تو سب کو مل جائے، ایک ہوا رب چلائے تو سب اس کے شکر گزار ہوں، سب کو اس ہوا کی ٹھنڈک، اس کی خون کی محسوس ہو۔ میں پوچھتا ہوں، اللہ نے نبی آخر الزمان کو رحمت للعالمین بنایا، اور جب رحمت للعالمین بنایا تو اب سیدھی سی بات یہ ہے جو اس عالم میں ہے، چاہے نان مسلم ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، جتنے آدمی ہیں سب کے لیے رحمت ہے، چاہے وہ نبی کو اپنا نبی مانے یا نہ مانے، تیرے ماننے سے فرق نہیں پڑے گا۔ میں اس منبر پر بیٹھ کر اپنے نبی کا ذکر کروں یا نہ کروں، نبی کے شان میں کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، بلکہ ہم اگر نبی کا ذکر کرتے ہیں تو ہم پہچانے جاتے ہیں نبی کے نام سے، نبی کے نام سے۔ ان کو کون جانتا تھا؟ ذکر نبی سے پہچانے گئے۔ ان کو کون جانتا تھا؟ ذکر نبی سے پہچانے گئے۔ مجھ کو کون جانتا تھا؟ ذکر نبی سے پہچانے گئے۔ اور جو جتنا دل جمعی سے اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے وہ اسی قدر پہچانا جاتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں اپنے امام کے زبان میں، یا رسول اللہ، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ ملت کے نوجوانوں، اللہ اکبر، درود و سلام ایک بار پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، میں تمہیں ایک پیغام دیتا ہوں، الجھو نہ، الجھو نہ۔ ہم کہتے ہیں جتنا خرافات پھیلاؤ گے خرافات پھیلتا جائے گا۔ تم آج کہتے ہو ہم مسجدوں میں دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی،
ہوتی. ارے یار دعا مانگنے کے لیے زبان بھی تو صاف ہونی چاہیے, دماغ بھی تو صاف ہونا چاہیے, دل بھی تو صاف ہونا چاہیے, قلب بھی تو صاف ہونا چاہیے, اللہ پر عقیدہ بھی تو پکا ہونا چاہیے, اپنے نبی سے سچی محبت بھی تو ہونی چاہیے. اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو ایک راستہ اپنا لے, انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. پوچھو کون سا راستہ, کون سا راستہ؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بچوں کی مجھے 5 چیزیں بہت پسند ہیں. ان میں سے صرف ایک چیز بتاؤں گا اس جگہ, زیادہ نہیں. بچوں کی 5 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں. پہلی چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے جب کسی چیز کی طلب کرتے ہیں, والدین سے مانگتے ہیں اور ماں باپ نہیں دیتے ہیں تو بچے روتے ہیں, اس قدر روتے ہیں, اس قدر روتے ہیں, اس قدر روتے ہیں کہ رو رو کر باپ کو بھی راضی کر لیتے ہیں, ماں کو بھی راضی کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اب میں تمہیں جو جملہ دیتا ہوں اس کو سنبھال کر رکھنا. ارے جب ماں باپ کو اگر بچے رو کر منا سکتے ہیں, ارے تو بندے اپنے رب کو رو کر تو نہیں منا سکتا ہے. اس لیے جب دعائیں قبول نہ ہو تو رب کے دربار میں رونا چالو کر دے, انشاءاللہ. ارے ماں باپ دو ایک دن میں سن لیتے ہیں. اللہ رب العزت تو ضرور سننے والا ہے, وہ تو ضرور سننے والا ہے. اس سے زیادہ کون ہوگا اپنے بچوں سے محبت, اپنے بندوں سے محبت کرنے والا؟ جب ماں باپ اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچوں کی 5 عادتیں بہت اچھی ہیں, اور وہ 5 میں سے ایک فرمایا کہ بچوں کا رو رو کر اپنے ماں باپ کو راضی کر لینا. آج بھی ہم رو رو کر اپنے ماں باپ کو جیسے راضی کرتے ہیں ویسے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں. اور سنو, جب اللہ راضی ہو گیا سارا زمانہ منہ موڑ لے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے, سارا زمانہ منہ موڑ لے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب آدمی یہ سمجھ رہا ہوگا پڑھے لکھے لوگوں کی میں بات نہیں کرتا, میں آپ کی بات کرتا ہوں. پڑھے لکھے لوگوں کی میں بات نہیں کرتا, آپ کی بات کرتا ہوں. آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ رب العزت نے ہمیں اس کائنات گیتی میں بھیجا, نبی آخر الزماں کی کا امتی بنا کر بھیجا. تو صرف یہ نہیں کہ جو علماء بیان کرتے ہیں یا ہم لوگ کہتے ہیں, آپ یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے رسول رحمت ہے جو عالمین کے لیے, وہ صرف کلمہ والوں کے لیے یا 2 پیر انسانوں کے لیے نہیں, بلکہ وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے, وہ چرندوں کے لیے بھی رحمت ہے, وہ پرندوں کے لیے بھی رحمت ہے, وہ درندوں کے لیے بھی رحمت ہے, بلکہ وہ بہت ساری چیز یعنی تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہے. اندازہ لگاؤ, اور ان کو پہچانتے بھی لوگ ہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا کفرت الجن والانس. چند بے ایمان انسان اور جنات کے سوا ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے رسول فرماتے کہ مجھے اللہ کا نبی مانتی ہے. چند بے ایمان جنات اور انسان کے سوا ساری کائنات کی چیزیں اللہ کے رسول کو جانتی اور پہچانتی نہیں بلکہ مانتی بھی ہے. اور آقا کریم تو اتنے رحمت ہیں, اب میں واقعہ سنانا مقصد نہیں, اتنے رحمت ہیں, اتنے رحمت ہیں آقا کریم. اب بھلا بتاؤ غیروں کے لیے کہو گے کیسے رحمت ہیں؟ میں آپ کو ایک واقعہ سرسری طور پر سناتا چلوں. حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں قیدی آیا ہے, جس میں ایک لڑکا ہے, ایک لڑکی ہے, قبیلہ طی کی قیدی ہے, قبیلہ طی کی قیدی ہے. اور جب اس کو قید میں ڈالا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا, عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ قیدی قید خانے میں ڈال دیے گئے ہیں, آپ معائنہ فرما لیجئے. اور جب آپ قید خانے کی طرف نکلے آپ نے دیکھا جہاں ایک مرد ہے وہیں ایک لڑکی بھی ہے, لیکن اس لڑکی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا جیلر کو بلایا, بولے ادھر آ. آپ نے فرمایا جب وہ آیا یہ کون ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو ہے آپ کی دشمن کی بیٹی ہے. آپ نے فرمایا نادان یہ نہ بول دشمن ہے, یہ بول یہ بیٹی ہے کہ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ ماشاء بیٹی اللہ. ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ. تو بولے جیسے اپنے بیٹی کا پردہ ہوتا ویسے اس بیٹی کا. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. نبیوں کے تاجدار نے اپنے سر سے ریدہ چادر اتارا, کملی شریف اتار کر اس لڑکی کے سر پہ ڈال دیا. بے شک ماشاء اللہ. بیٹی ہمارا اسلام
جیسے اپنے بیٹیوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے ویسے غیروں کے بیٹیوں کے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو آج کے نوجوان ہیں جو بدل رہے ہیں, ان کا مزاج بدل رہا ہے. جانتے ہو وہ بیٹی کون تھی؟ حاتم تائی کی پوتی تھی. اللہ اکبر. یہی نہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے, اندازہ لگائیں گے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے آج اپنی بہو بیٹیاں اپنوں کے نگاہوں سے نہیں بچتی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد نبوی کے باہر افراتفری نہیں خراب کروں گا, درود و سلام پڑھو ایک بار. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو ریدن و شاشیدن آئے وہ بول و براز کی ضرورت ہو شرافت سے اٹھ کر چلا جائے, کیونکہ آپ اگر مجھے ڈسٹرب کریں گے تو میرے ساتھ آپ بھی ٹوٹ جائیں گے. جی اور سب کو توبہ کرنا پڑے گا. کہیں بھی چوکا میں تو سب کو توبہ کرنا پڑے گا, اور جو میں توبہ کروں گا اس کے بھی آپ ہی ذمہ دار ہوں گے, کیونکہ آپ کی افراتفری سے میں پھینکوں گا. میں عرض کیا کر رہا تھا, درود و سلام پڑھو ایک بار. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. آگے سے پیچھے تک بولو. آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ جی نہیں. بند کر دیا جائے کہ آگے بڑھا جائے؟ تو سنو, اپنے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت, فیضان اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے. باہر مدینہ شریف کی مسجد کے باہر ایک شور سنائی دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا جیسے کوئی نسوانی آواز کہہ رہی ہو, بچاؤ, ہیلپ می, بچاؤ کوئی میری آبرو کو. تو آبرو کی بات آئی, صحابہ کو اٹھتے سوچنا لگا, لیکن نبیوں کے تاجدار اٹھ کے کھڑے ہو گئے. راوی کہتا ہے کہ آقا کریم نے اپنے مقدس نالین میں پیر مقدس ڈالے تو جوتیاں برابر نہ آئی. نبیوں کے تاجدار نے چادر سنبھالنا ضروری نہیں سمجھا, چادر کو اٹھایا, اپنے کمر اور کندھے سے لپیٹا, دوڑ کر باہر گئے تو دیکھا ایک 18-20 سال کی جوان لڑکی ہے, اس کو 4-6 جوان لڑکے بے آبرو کرنا چاہتے ہیں. کوئی کپڑے کھینچتا ہے, کوئی آستین کھینچتا ہے, کوئی ہاتھ پکڑتا ہے, کوئی چادر کھینچتا ہے, اور وہ لڑکی سر کی ننگی ہو گئی. جب نبیوں کے تاجدار نکلے اور نکلے تو صحابہ نکلے تو لوفر بھاگ گئے. کسی نے کہا تھا اگر ہم چلے تو سایہ بھی اپنا نہ ساتھ. بہت خوب ماشاءاللہ. چلے تو سایہ بھی اپنا نہ ساتھ دے. جب وہ چلے بہت خوب ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. چلے نبیوں کے تاجدار نکلے تو صحابہ کی ایک جماعت نکل پڑی, اور جب نبیوں کے تاجدار نکلے اور صحابہ کی جماعت نکلی تو وہ لونڈے سب بھاگ گئے. جی بے شک. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہیں نیچی کر لی. آپ نے فرمایا بیٹا تو ننگی ہے, اپنے سر کا چادر, اپنے اوپر کا چادر لیا. آقا کریم نے اس لڑکی کے سر پہ ڈال دیا. اس نے آقا کریم کو سر سے پیر تک دیکھا, نگاہیں ملانے کی تاب نہ تھی لیکن دیکھ رہی تھی. ہم نے کہا تو نے کیسے دیکھا؟ اس نے کہا بس جذبہ شوق نے دکھا دیا. اس لیے حبیب یمنی نے اپنی بیٹی سے پوچھا تھا, اے بیٹی تو کیسے اچھا ہو گئی؟ ارے بولی ابا آج رات میں کوئی آیا تھا, اس نے ہاتھ پھیرا, ہم کامیاب ہو گئے. کیسا تھا؟ بیٹی نے کہا ابا کیا بتاؤں, بس ایک ماہ مدن نورانی بدن. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سنا کے سخن مورا لوٹ گئے سب تن مندن. بے شک. ایک ماہ مدن نورانی بدن, نیچی نظریں, کل کی خبریں, دکھلا کے بھبن, وہ سنا کے سخن مورا پھوک گئے. بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. سنا تو آپ نے فرمایا بولے الروح فدا کا فزد حرقا, الروح فدا کا فزد حرقا, ایک شعلہ دیگر برزن عشقا, تن من دھن سب پھوک. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. 1900 سے قبل, بے شک. یعنی 125 سال پہلے گولڑا شریف کا نواسہ رسول پیر بہار علی شاہ نے سنا تو جانتے ہو کیا کہا؟ بولے سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا, سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا.
کتنے مہر علی، بہت خوب بے شک سبحان اللہ، کتنے جال بہت خوب ماشاء کتنے اللہ، مہر علی، کتنے تیری سنا گستاخ اکھیاں، کتنے جال لڑیاں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، باپ نے پوچھا، حبیب یمنی نے پوچھا بیٹا تو کیسے اچھا ہو گئی؟ کہنے لگی ابا بس ایک شخص آیا، اس نے کہا تو یہاں کلمہ پڑھ لے، میں تیرے باپ کو مکہ میں کلمہ پڑھ کے آ رہا ہوں۔ کہنے لگی کہ میں اپاہج ہوں، بس انہوں نے فرمایا کچھ نہیں تو اپاہج نہیں، بس انہوں نے اشارہ کیا اور میں شفا یاب ہو گئی۔ وہ جو پیدائشی گونگی تھی بولنے لگی، اس نے کہا بیٹا جس کو تو نے سپنے میں دیکھا اس سے میں مکہ کے در و دیوار کے بیچ چاند کے متعلق سوال کر کے آ رہا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک چاند کو پھاڑ سکتی ہیں، وہ تیری بیماری دور کیوں نہیں کر سکتی؟ میرے نوجوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چادر لیا۔ کون چادر بتاؤں؟ اللہ اکبر، یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ آپ کو ہزاروں بار سنا چکے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی ام المومنین ہے۔ ان کا جب آخری وقت آیا، سیدہ فاطمہ چھوٹی سی ہیں، اپنے ماں کے کلیجے سے لگی ہیں، کبھی ماں کے سینے پہ سر رکھ کے سیدہ فاطمہ روتی ہیں تو کبھی اپنے باپ سے جا کر لپٹ جاتی ہیں۔ تو سیدہ خاتون خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ سے، بولے بیٹا اب میں نے 25 سال تیرے باپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، میں مکے کی بڑی کروڑ پتی عورت تھی، میں نے سب کچھ ان کی محبت میں قربان کر دیا، ان کی وفاداری میں قربان کر دیا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر قربان کر دیا۔ بیٹی میں جانتی ہوں مجھے کفن ملے گا، لیکن مجھے کوئی بھی کفن ملے فرق نہیں پڑتا، بس میں تیرے باپ کی کملی کا ٹکڑا چادر کا ایک حصہ مل جائے، تیری ماں اس کو اوڑھ کر برزخ میں چلی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما خدیجہ الکبریٰ چادر مانگتی ہے فاطمہ الزہرا کے وسیلے سے، ان کو بیچ میں سبب بنا کر، لیکن نبیوں کے تاجدار نے اس لڑکی کے اوپر چادر ڈال دیا، اور جب چادر پڑا تو اس لڑکی نے فرمایا بیٹی، آپ نے فرمایا اس لڑکی کو بیٹی کیا بات ہے؟ تو وہ نہ رو رہی ہے نہ ہنس رہی ہے، وہ گمسم، ارے یہ مسلمانوں کا نبی مجھے بیٹی بول رہا ہے۔ جی جی بے شک سبحان اللہ۔ اگر جس کو آپ زندگی پر دشمن سمجھتے ہو اور جب آپ مصیبت میں پھنسے ہو، وہ آ کر اگر آپ کی دستگیری کر دے، آپ کا تعاون کر دے، آپ کی نصرت و مدد کر دے، آپ کی اعانت کر دے، تو بولو کہ آپ حق کے بکے رہ جائیں گے کہ نہ؟ ہماری پیڑھیاں دشمنی میں چلی آئی ہیں اس کے ساتھ، اور آج مصیبت کے وقت یہی کام آیا، مصیبت کے وقت یہی کام آیا۔ ارے اس سے پہلے بھی ہندوستان کے ایک مشہور شاعر نے کہا تھا، جس کا نام کیف تھا، اس نے کہا تھا اے لوگو ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے کہ عقیدت میں لوگ کہتے ہیں اچھے تیرے ہیں تو اے کیف برے کس کے؟ بہت خوب بے شک۔ اچھے تیرے ہیں تو اے کیف برے کس کے ہیں؟ اپنی امت ہے محمد کو پیا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ڈال دیا، اور جب چادر ڈال دیا تو وہ لڑکی ہکا بکا نبی کو دیکھ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ اس نے کہا اے مسلمانوں کے نبی، جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، جو میں آرزو بھی نہیں کر سکتی تھی، جو میری تمنا بھی نہیں ہو سکتی تھی، میرے خواب و خیال میں نہیں تھا، میرے وہم و گمان میں نہیں تھا، ارے آپ نے چادر ہی نہیں ڈالا، مجھے بیٹی کہا، آپ نے فرمایا ہاں تو میری بیٹی ہے۔ بہت خوب ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تو وہ رونے لگی، اور جب رونے لگی کملی شریف کے کونے میں اپنے آنسوؤں کو خوش کیا ہوگا، مشیت کہہ رہی ہوگی تیرے کو تقدیر کے قربان ہزاروں انسان، جس نے نبی کے مقدس چادر کی تمنائیں کی ہوں، اور تیرے پاس نہ کلمہ ہے نہ قرآن ہے، نہ ایمان کی دولت ہے، نہ سجدے کی پیشانی میں سجدوں کی تڑپ ہے، اور تو نے نبی کے چادر کے کونے میں اپنے
آنسوؤں کو جذب کیا ہے. تیرے تقدیر کے قربان بچی کہہ رہی تھی کہ اے مسلمانوں کے نبی آپ سنیں گے تو مجھے لعنت ملامت کریں گے. آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ اس نے کہا اگر آپ جان جائیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں بلکہ میں یہودن ہوں اور آپ کی بڑی دشمن ہوں. تو آپ نے مسکرا کے فرمایا بیٹی عزت چاہے دشمن کی ہو چاہے دوست کی ہو عزت ہوتی ہے. سبحان اللہ بہت خوب ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ نے فرمایا عزت ہوتی ہے بیٹی ہوتی ہے چاہے دوست کی ہو چاہے دشمن کی ہو. دشمن کی بیٹی بھی اپنی بیٹیوں کے برابر ہوا کرتی ہے نبی کے دربار میں. تو بولو نبی کے غلاموں کا یہی وتیرہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان نبی کے امتیوں کا یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہمارا اور آپ کا یہی شیوا ہونا چاہیے. جی جی بہت خوب. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تو میرے دشمن کی بیٹی ہوگی ہے تو بیٹی. اس نے فرمایا آج آپ نے صرف میری جان ہی نہیں میری عزت بھی بچا لی. آپ نے فرمایا وہ لفنگے کون تھے؟ کہنے لگے مسلمانوں کے نبی وہ ہمارے محلے کے رشتہ دار تھے, وہ سب یہودی تھے, کئی دن سے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لیکن مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے. میں تو بھول سے اس طرف نکل آئی تھی, مجھے کیا معلوم کہ زمانے کا مسیحا یہی بیٹھا ہے. بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ نے فرمایا بیٹا اب تو چنتا نہ کر, ان کی اوقات کیا ہے, اب تو گھر جا. اس نے کہا اے مسلمانوں کے نبی اب گھر جانے سے کیا فائدہ؟ بہت خوب ماشاءاللہ. فزد حرقا الروح فدا کا فزد حرقا ایک چولا دیگر برسن عشقا مورا تن من دھن سب پھوک گئے. یہ جان بھی پیارے جلا جانا. اے مسلمانوں کے نبی جس در سے میری عزت بنی ہے, جس در سے میری آبرو بچی ہے, جس در سے میری زندگی بچی ہے, یہ زندگی اسی کے نام کے قربان. آپ گواہ ہو جائیے. میں کہتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. بتاؤ آپ کا نبی سارے عالم کے لیے رحمت ہے. بے شک کا واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے, وہ کنکریوں کا واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے, وہ درخت کا اکھڑ کر آنا سنانا مقصد نہیں ہے. یہ نبی ہیں, یہ نبی ہیں, یہ نبی ہیں. کون نبی ہیں؟ یہ نبی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی اولادوں کی شان دیکھو, ایک انہی میں سے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ. دیکھیے یہ موضوع تین مکھی ہے, ترکوڑی موضوع ہے, اس لیے تھوڑی تھوڑی بات تھوڑی تھوڑی روشنی تینوں پر ڈال دینی ہے. یہ ترکوڑی موضوع ہے, تین موڑ لیے ہوئے ہے. انہی کی اولادوں میں سے ایک بیٹے کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ, دنیا جس کو بڑے پیر دستگیر کے نام سے مانتی. سبحان اللہ. بے شک. یہ بتاؤ سیلف ڈیفنس میں کبھی یہاں کہا گیا ہے؟ نہیں کہا گیا. تو سنو ایک بات میں بتا دوں, یوٹیوبر مولویوں نے ایک فتنہ کھڑا کیا ہے جی, اور کچھ درگاہوں پر بکنے والی چھوٹی چھوٹی کتابوں کو لے کر پڑھ کر بے دریغ گمراہی پھیلا. جی خاص طور سے علماء کے توجہ کا طالب ہوں. ہو سکتا ہے جانے انجانے میں کسی اسٹیج پر یہ بات نکل جائے تو میں یہی اس کو سیلف ڈیفینس کے طور پر اس کو بیان کر دوں تاکہ ہماری جماعت کے علماء جنہوں نے ابھی تک لب کشائی نہیں کی ہے وہ وہی اپنی زبان کو روک لے, اور جو کہہ چکے ان کو توبہ کا موقع مل جائے. اور آپ بھی ایسے مولویوں کی تقریریں نہ سنو, ایسے یوٹیوبروں کی باتوں پر نہ جاؤ. سنو تیسری آپ جو ہے جن کو دنیا غوث اعظم کہتی ہے, اب غوث اعظم کی لوگ کرامت بیان کرتے ہیں. جی غوث اعظم صرف غوث اعظم نہیں, پیرانے پیر بھی, بے شک دنیا کے تمام پیروں کے پیر, ان کی ہر ادا سنت مصطفیٰ, ان کی شان کردار شریعت, ان کا اٹھنا بیٹھنا مصطفیٰ کے فرمان سے ہٹ کر نہیں تھا. وہ بڑے پابند صوم و صلات تھے, اور صرف تھے نہیں وہ جس کو چھو لیتے تھے, یعنی جس کے لیے آپ چاہتے تھے دعا کرتے تھے اللہ اس کو بھی اسی راستے پر لگا دیتا تھا. چھو لینے کا مطلب یہ ہوا وہ جس کو چھو لیتے وہ بھی اسی راستے پر چل پڑتا تھا, یعنی شرافت کے راستے پر, ایمان کے راستے پر, وفاداری کے راستے پر. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنی ماں کے پیٹ میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. اپنی ماں کے پیٹ میں ہے,
مجھے بیان کرتے شرم آتی ہے. یعنی شرم کا مطلب یہ علماء بیٹھے ہیں کہیں گے حضرت آپ کو تو نہیں کہنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں بھکاری بھیک مانگنے آیا ہے. جی جی بھکاری بھیک مانگنے آیا. بھکاری نے بھیک دینے والی عورت کا ہاتھ پکڑا, غوث پاک شیر کی شکل میں آئے, پھاڑ کے رکھ دیا. غوث پاک کی تعریف کر رہے, غوث پاک کی تعریف کر رہے. ارے او ظالم, تو اگر اپنے امام کی اس قدر تعریف کر کہ اس کے ماں کی حد تک کی بات آ جائے تو یہ تعریف نہیں تذلیل ہے. بہت خوب. اور یہ غوث پاک مرد ہے, ان کی والدہ کی کتنی توہین کرتا ہے جو سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہے. بیٹے کی تعریف میں ماں کی توہین. بے شک جی. اللہ اس پر قادر نہیں ہے. جو ماں کی پیٹ میں تھا, ماں کی تلاوت سن سن کر 17-18 پارے اللہ حفظ کروا دیا, تو اللہ اس بچے کی ماں کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ بے شک کر سکتا. میں نے پردے میں کہا اس کو سنبھال کر رکھنا. سنو دھیان سے سننا, اس لیے یہ جملہ غلط تھا, غلط ہے, غلط رہے گا. یہ غلط بیانی چھوڑ دو میرے ملت کے نوجوانوں. جب تک آپ غلط بیانی چھوڑیں گے نہیں اور غلط سماعت سے منہ نہیں موڑیں گے, تب تک یہ لوگ آپ کو یوں ہی لوٹتے رہیں گے, یوں ہی پریشان کرتے رہیں گے. اس لیے میری بات دھیان سے سنو, ایسے لوگوں سے دور رہو. آج اس غوث کی ہم بات کرتے ہیں. درود و سلام. چلو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی معین الدین صاحب قبلہ ازہری, حضرت علامہ مفتی معین الدین صاحب قبلہ ازہری, خلیفہ سرکار طاہر ملت علماء اہل سنت جناب محترم سہیل رضا جعفر آبادی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بس تھوڑا ٹائم آپ کا لوں گا. تشریف رکھیے آپ لوگ, لائیے کرسی لگائیے ادھر. درود و سلام ایک بار. چہرے زیبا کی زیارت کریں اور بس رکھ دو نا, رکھواؤ نا, بس چند منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہیں, آپ کی کرامت بیان کرتے ہیں, لیکن آپ کے والدہ کے حرمت کی تذلیل کرتے ہیں, عصمت کو داغدار کرتے ہیں. سیدہ ام الخیر کی عصمت کو داغدار کرنے والوں ذرا سنو, یہ غوث پاک کی تعریف ہے یا ان کی مقدس والدہ کی عصمت دری ہے؟ نادانوں, کوئی بھی آدمی ہو, یہ حضرت ہیں, آپ ہیں, یہ آپ ہیں, آپ ہیں, آپ کے گھر میں کوئی بہو بیٹی ہو تو ایک بات بتاؤ, ہم غریب ہیں, آپ کا امام غریب ہے, لیکن اگر بھکاری دروازے پر آ جائے تو امام صاحب کی بیوی بھیک دینے نہیں جاتی ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جو ہے سومیا میں رہتے تھے, جو ان کا باغ تھا, جس کے پاس اناروں کا باغ ہو اور بہت لمبا چوڑا باغ ہو, ایک بات بتاؤ, بڈھا آدمی, بزرگ آدمی اتنے بڑے باغ کی دیکھ بھال کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے نا. اور آپ نے بارہا تاریخ میں پڑھا ہوگا, علماء سے سماعت کی ہوگی, باغ کی رکھوالی کے لیے نوکر رکھا جاتا تھا, باغ کی پاسبانی کے لیے, اس میں پانی ڈالنے کے لیے, اس کی رکھوالی کے لیے, اس کی صاف صفائی کے لیے, پھلوں کو توڑنے کے لیے نوکر رکھے جاتے تھے. اور حضرت عبداللہ سومئی جب اپنے سومیا میں گھس جاتے تھے 40 دن تک نکلتے نہیں تھے, علاوہ تقاضائے بشری کے. تو بتاؤ 40 دن تک ان کو وضو کا پانی کون دیتا تھا, ان کو پینے کا پانی کون دیتا تھا, ان کو کھانے کے لیے خشک روٹیاں کون دیتا تھا؟ اب پتا چلے گا نوکر, ارے جس کے گھر میں نوکر ہو بھیک دینے کے لیے فاطمہ کی بیٹی نکلے گی. نادانوں, بھیک دینے کے لیے فاطمہ کی بیٹی نکلے گی. آپ تعریف کرتے ہیں بیٹے کی اور ماں کی تذلیل کرتے ہیں. یہ نہ سنو, نہ سنانے والوں کے درمیان بیٹھو, ان کو منہ توڑ جواب دو. ایسے مولویوں کی بیٹیاں بیویاں کیا بھکاریوں کو بھیک دینے کھلے عام نکلتی ہیں؟ ارے جب میری تیری بیٹیاں نہیں نکلتی تو بتا عبداللہ سومئی کی بیٹی کب نکلی ہوگی, سیدنا غوث پاک کی ماں کب نکلی ہوگی بھکاری کو بھیک دینے کے لیے؟ اور بھکاری کی اوقات اسی مولوی نے یہ بھی بیان کیا,
अम्मा बेटे, माँ ने बेटे से कहा बेटा मेरा तुझ पर एहसान है, तो बेटा बोलता है अम्मा आप पर भी मेरा एहसान है। मैं इसको दलील नहीं बना रहा हूँ बल्कि इसको इसी ज़िम्न में अर्ज कर दूं ताकि आपके ज़हन में अच्छी तरह बात समझ में आ जाए। अम्मा आप पर भी मेरा एहसान है। बेटा तेरा क्या एहसान है? बोले एक बार आप बाग में घुसी थी ना फल तोड़ने के लिए, उस पर जहरीला सांप बैठा था, तूने हाथ बढ़ाया तो मैंने करवट लिया और तुझे दर्द हुआ, तू बैठ गई और तूने फल नहीं तोड़ा, सांप ने तुझे डसा नहीं। अरे ये सब क्या जरूरत है? तू ये नहीं बयान करता। एक एक सदी निकल गई, तीन तीन पीढ़ियां निकल गई, हम जिससे बैयत होते हैं आज तक वो कहता हम तुम्हें जन्नत पहुंचा देंगे, हम तुम्हें पुल सिरात पार करवा देंगे, हम तुम्हें मीज़ान अदल में जो है तुम्हारी नेकियां बढ़वा देंगे। आज तक वो हमें मस्जिद ना पहुंचा सका, आज तक वो हमें सजदे ना करवा सका, आज तक वो हमें खुदा की मार्फत न दे सका, आज तक हमारे दिल में वो नमाज की मोहब्बत न डाल सका, यानी हमें मस्जिद का दरवाजा न जो है नंगा सका, वो हमें जन्नत का दरवाजा कैसे किरास करवाएगा? इनके चक्कर में न पड़ो। कुछ ऐसे बिकाऊ हैं उनको सिर्फ नजराना चाहिए, हाथ में हाथ दो, चाहे वो खुदा के हाथ में जाए चाहे जिसके हाथ में जाए। जबान से तो वो यही कहते हैं लेकिन समझ में बात कुछ नहीं आती है। पीर देखना है, हमें नजराना चाहिए बस, और कुछ नहीं। मतलब तू चाहे मिट जाए चाहे तबाह हो जाए। अल्लामा इकबाल का एक छोटा सा बहुत बस 2 सेकंड का एक वाकया है कि आपने फरमाया आज मैंने पीर की करामत सुनी थी, आज मैंने देख ली। तो लोगों ने कहा अल्लामा जी आपने कैसे देख लिया? बोले एक गरीब आया था पीर साहब से मिलने, तो 10 उसके घर में कुछ नहीं था, पहले से वो 10 रुपया कर्जा था, आज 10 रुपया कर्जा लेकर नजराना देने लाया है। अब यही पीर की बड़ी करामत है। अब और कितनी बरकत चाहिए? बस बरकत जरा उल्टी है, वो ये है कि पहले ये 10 कर्जा था, अब अकीदत में 20 कर्जा हो गया है। तो मिल्लत के नौजवानों पीरों की कोठियां देखो तब समझ में आएगा। आज तक तुम घर का छप्पर नहीं बदल सके लेकिन इनकी कोठियां दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है, उनको और कुछ नहीं चाहिए। और पीर देखना है तो शेख अब्दुल कादिर को देख निकले हैं हज बैतुल्लाह के लिए। पैदल का जमाना है और जब आप यमन के करीब पहुंचे हैं तो लोगों में चर्चा शोहरा हो गया था ना, हजरत आने वाले हैं। पहले आपको पता था ना पीर साहब आने वाले हैं, पीरों के पीर मोहल्ले वालों को पता चल गया। गांव वाले चाहते थे हजरत हमारे यहाँ कयाम फरमाए, हजरत हमारे यहाँ कयाम फरमाए। सब लोग कयाम का इंतजाम कर रहे थे। एक ऐसा गरीब था कभी इस दरवाजे पर सजा हुआ देख कर जाता तो आंखों में आंसू डालकर चला आता, उस दरवाजे पर जाता, सबसे पूछता अच्छा एक बात बताओ, 10 लोग ने इंतजार किया है, गौसे पाक कयाम कहाँ करेंगे? तो उन्होंने कहा मेरे घर। उसने रोना चालू कर दिया। किसी गरीब ने कंधे पे हाथ रखा, फलां तू रोता क्यों है? उसने अर्ज किया क्या बताऊं बाबा, बात यह है कि मैं इतना गरीब हूँ कि हजारों लोग की भीड़ है, उनको लेने वालों में से हमारे यहाँ तो ढंग से चाय भी नहीं है, नाश्ता भी नहीं है, बैठना का इंतजाम भी नहीं है। मैं कैसे दावत दे दूं अपने पीर को? बड़े पीर को मैं कैसे भुला सकता हूँ? मशीयत कह रही थी कि इनके दरबार में दौलत नहीं दिल की अहमियत होती है। तू खामोश रहा। लेकिन हजरत शेख अब्दुल कादिर के मुरीदों में से कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको आपने छोड़ कर रखा था। बोले हर गांव में जाओ, जिस गांव में हम कयाम करें जो सबसे ज्यादा गरीब हो उसके घर का पता करो। वो जो कंधे पर हाथ रखने वाला शख्स भी उन्हीं का भेजा हुआ था। वो जाकर हजरत शेख अब्दुल कादिर रजी अल्लाह अन्हु से बयान किया, अर्ज किया आका वो एक इतना गरीब है, आपसे बहुत मोहब्बत रखता है लेकिन उसके घर में न बैठने का इंतजाम है, न खाने का, न चाय नाश्ते का कोई इंतजाम नहीं है, इसलिए हम आपको आकर बता रहे हैं। तो आपने फरमाया ठीक है, एक काम करो, देखो हमारे जो है सफर का तोशा है ना वहाँ पहुँचा दो और जो कुछ भी रास्ते में मिला है वो भी उसी के घर पहुँचा दो। और पहुँचाने के बाद में हम इधर लोगों के पास मिलते हैं, तब तक उसी घर खाने पीने का इंतजाम करो और पूरे गांव में ऐलान कर दो जिसको भी खाने की जरूरत हो वो फला गरीब के दरवाजे पर जाकर खा ले। और जब सुना गौसे पाक का फरमान मुख्तसर ये तो लोग दंग रह गए। हम तो अपने घर इंतजाम करते हैं लेकिन पूरे गांव का नहीं कर सकते हैं। वो गरीब जो खुद नहीं खा सकता है उसके घर पे खाने का इंतजाम है। हजरत
حضرت غوث پاک نے سیدھا قدم وہیں رکھا، اور جب وہاں رکھا تو مرید بھی چلے آئے، دوست احباب بھی چلے آئے، محلے والے بھی، اور ہمارے جیسے تماشا دیکھنے والے بھی لوگ وہاں پہنچ گئے۔ اور جب پہنچ گئے کھانا تیار ہوا، آپ نے فرمایا سب کو بٹھا کے کھانا کھلانا چالو کر دو، سب کو بٹھا کے کھلایا گیا، اور جو ملنے آتا کہتا آقا اب آپ چلیں ہمارے گھر۔ آپ نے فرمایا ہمارا قیام 2 دن تک یہی ہوگا، ہم یہیں پر قیام کریں گے، جس کو ملنا وہ یہی آ کر ملے۔ اب جو آتا اپنے پیر کے دربار میں کچھ نہ کچھ لاتا، کوئی کپڑے لے آیا تو کوئی غلے لے آیا، کوئی جوار باجرہ لے آیا، کوئی کھجور کی ٹوکری لے آیا، کوئی کچھ لے آیا، اللہ نے جس کو جو دیا وہ لے آیا، کوئی سکے لے آیا۔ اور جب لے آیا 2 دن آپ نے قیام فرمایا، سارے گاؤں کے لوگ دیکھ رہے تھے کہ آپ کل پرسوں سے ہمارے یہاں ہوں گے، لیکن جب اٹھے تو حج بیت اللہ کے طرف چلے، اور آپ نے اعلان کر دیا اس مکان مالک کو، کہنے لگے تو غریب تھا کل تک، اگر نبی کا شہزادہ تیرے دروازے پر قیام کر کے چلا گیا اور تو غریب رہا تو دنیا تھوکے گی ایسے پیر پر، یہ ساری دولت تیری۔ اس نے کہا آقا میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اس سے تو اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دے، اپنا گھر بھی بنوا لے، اب کبھی مت سوچنا کہ ہم غوث پاک کو کیسے بلائیں، بول پیر یہ ہوتا ہے۔ اور آج کا پیر اللہ ماشاءاللہ، آج کا پیر دائیں سے آئے تو آنے دو، بائیں سے آئے تو آنے دو، آگے سے آئے تو آنے دو، پیچھے سے آئے تو آنے دو، نیچے سے نکل پڑے تو بھی آنے دو، اوپر سے ٹپک پڑے تو بھی آنے دو۔ اور ان کے بیٹے کا حال یہ ہے، انہی کے خاندان کا ایک بچہ ہے، دنیا جسے مہر علی کہتی ہے۔ کون؟ پیر مہر علی شاہ گولڑا کا۔ اب میں آخری بات ختم کر دوں، گولڑا کا پیر مہر علی ہے۔ علماء فرماتے ہیں وہ پیر مہر علی جس نے قادیانیوں کے دانت کھٹے کر دیے تھے، جس نے سیف چشتیہ لکھی، وہ پیر مہر علی شاہ جس نے حج بیت اللہ جانے سے پہلے قادیانیوں سے مناظرہ کیا، ان کے تردید میں کتابیں لکھی، اور جب مدینہ الرسول گیا حج بیت اللہ سے فراغت پا کر نبی کے دربار میں سلام عرض کیا، اور آپ کے جوار میں سو گیا، سلام پڑھتے پڑھتے جب سو گیا خواب میں عالم رویا میں نبیوں کے تاجدار تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا مہر علی تو یہاں پڑا ہوا ہے، تیرے ملک میں قادیانیوں نے تیرے نبی کے عزت پہ حملہ کر دیا۔ جب ختم تحریک ختم نبوت کی تحریک چلی تھی، اس زمانے کی بات ہے، 125 سال پہلے کی بات ہے، ملت کے نوجوان تو پیر مہر علی شاہ نے کہا آقا ہم نے تو ان کے تردید میں کتاب لکھ ڈالے ہیں اور تمام علماء نے مقابلہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں مہر علی تجھے جانا ہوگا۔ آقا میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر علی تو وہاں جا، جو تو وعدہ کر لے گا تیرا رب میری دعا سے اسے پورا کر دے گا۔ پیر مہر علی شاہ آ گئے گولڑا میں، اور جب گولڑا میں آئے تو مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک طوفان مچا رکھا تھا۔ جانتے ہو اس طوفان کا نام کیا ہے؟ بولے یہ سننے علماء مناظرے بہت کرتے ہیں لیکن تقریری کرتے، تحریری کوئی نہیں کرتا۔ مختصر بات لمبی میں چھوٹی کر رہا ہوں، تقریریں بہت کرتے ہیں لیکن یہ تحریری مناظرہ نہیں کرتے، تقریری کرتے ہیں۔ اب ان کو کہہ دو مناظرہ کرنا ہو تو تقریری مناظرہ کریں۔ سارے علماء خاموش تھے، تقریری مناظرہ بند، تحریری مناظرہ۔ تو پیر مہر علی شاہ وہاں سے آئے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ مناظرہ کا چیلنج مجھے منظور ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک شرط اور بھی ہے۔ وہ اصل میں ذرا عربی دان تھا، بڑی اچھی تفسیر عربی میں لکھا کرتا تھا۔ اس نے کہا اب عربی میں گفتگو ہوگی، وہ بھی تقریری نہیں تحریری۔ تو پیر مہر علی شاہ نے کہا ٹھیک ہے مقابلہ اور مناظرہ تو تحریری ہوگا لیکن ایک شرط یہ ہے میری بھی ہے۔ اس نے کہا آپ کی کیا شرط ہے؟ آپ نے فرمایا قلم کاغذ دوات تو بھی لائے گا، قلم کاغذ دوات مہر علی بھی لائے گا، اور دونوں اپنے اپنے میز پر رکھ دیں گے، ہاتھ کوئی نہیں لگائے گا۔ جس کا قلم اٹھ کر لکھنے لگے گا سچا وہ ہوگا، جس کا قلم اٹھ کر لکھنے لگے گا سچا وہ ہوگا۔ قادیانی بھاگ گیا، اس نے کہا، اس کے چیلوں نے کہا حضور مناظرہ کے لیے سب تیار ہے چلو۔ اس نے کہا سنو میرے اوپر ابھی وحی آئی ہے اور وحی میں فرشتہ بتا کر گیا ہے اگر آج تم جاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے، اس لیے میں نہیں جاؤں گا، اس لیے میں نہیں جاؤں گا۔ تو ایک
آگے کی تاریخ سنو ذرا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر کیا کروں. تو اس نے ہیلے سے کام لیا. بولے ایک کام کرو, مہر علی کے پاس چلے جاؤ اور سنی علماء جو ان کے ساتھ آئے ان کے پاس چلے جاؤ. ان کا جو مین پیشوا ہو مہر علی سے کہہ دو ایک کوڑھی یعنی لنجا میں لاتا ہوں تیرے پاس, ایک لنجا میں لے کر جاتا ہوں مرزا قادیانی کے پاس, اور جو اس لنجے کو اس کوڑھی کو اچھا کر دے گا وہ سچا ہوگا. پیر مہر علی شاہ نے جب سنا تو جلال آ گیا. آپ نے فرمایا کمینے تو لنجے کو اچھا کروا رہا ہے, کسی قبرستان میں لے کر چل جو تیرے باپ دادے کے زمانے سے دفن ہوتے مردے چلے آئے ہو. مہر علی تو کہے گا تو اللہ کی عطا سے مردے بھی اٹھا کر دکھا دے گا اور اس سے مناظرہ کروا دے گا. تو بعد میں وہ تو بھاگ گیا. بعد میں مریدوں نے پوچھا آقا آپ نے بڑا لمبا چیلنج کر دیا تھا, اگر کوئی بات نہ بنتی تو. آپ نے مسکرا کے فرمایا یہ میری اپنی بات نہیں, مہر علی نے نہیں کہا, نبی نے مدینہ شریف میں وعدہ کر لیا تھا میرے بیٹے تو جا, جو وعدہ کرے گا مصطفیٰ کے ذریعہ خدا پورا کر دے گا. اس لیے میں نے مصطفیٰ کی طاقت پر جو ہے وعدہ لے لیا تھا, اللہ کی مرضی وہ بھاگ گیا. میرے ملت کے نوجوانوں اب اندازہ لگائیے. باپ بیٹے سے کہتا شادی ہے, باپ بیٹے سے کہتا ابا, باپ بیٹے سے کہتا ہے میرے بیٹو قد احسنت الیکم صغارا واحسنت علیکم کبارا. اے بچوں ذرا مین زمین دیکھیے. اے بچوں میں نے تم پر, باپ اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے, اے بیٹو میں نے تمہیں بچپن میں بھی تمہارے اوپر احسان کیا ہے, جوانی میں بھی تم پر احسان کیا. وَقَدْ أَحْسَنْتُ لَكُمْ طُولًا, اور اس وقت بھی جب تم پیدا نہیں ہوتے. بچے پریشان ہو کہنے لگے بات سمجھ میں نہیں رہے, ابا بچپن میں تو آپ ہی نے پالا, جوانی میں بھی تو آپ ہی نے قدم لگائے ہیں, لیکن پیدا ہونے سے پہلے آپ نے مجھے پالا, یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو باپ نے کہا بیٹے ہو قد خیر لکم من لا تسبون بہا, ہم نے تمہارے لیے وہ ماں چنا ہے کہ اس کے وجہ سے تمہارے اوپر زمانے میں کوئی انگلی نہیں. شادی کر رہے ہیں نا, ایسی بیٹی چنو, ایسا بیٹا چنو کہ بعد میں جب بچہ پیدا ہو, جب اسکول مکتب یا کالج جائے تو لوگ یہ نہ کہیں یہ چور کا بیٹا ہے یا بد کردار کا بیٹا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا. تو ایسی ماں چنو اپنے بچوں کے لیے, اور جو ایسا چنتا ہے واقعی اس نے اپنے بچوں پر جوانی میں ہی نہیں بڑھاپے میں ہی نہیں بلکہ پیدا ہونے سے پہلے بھی احسان کیا ہے. اللہ کے دربار میں دعا ہے خلاق کائنات جو کچھ میں نے لپٹائی کی جرات کی ہے اس میں جتنے الفاظ درست اور حق ہو مولا اس پر ہمیں پہلے خود اور ہماری جماعت کے علماء کو عمل, ہماری جماعت کے عوام کو عمل کی توفیق عطا فرما, اور علماء کرام کے طفیل مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, ہمارے مساجد مدارس خانقاہوں کی حفاظت فرما, شریعت اور بانی شریعت کی حد تک کرنے والوں کی روح کو روسیاہی عطا فرما. مولا تو اپنے فضل عمیم سے اہل محفل نے جس نیت سے اس کا انعقاد کیا ہے بالخصوص مولانا رضوان صاحب, اللہ ان کے جائز مرادوں کی تکمیل فرمائے, اور جس طرح انہوں نے ذکر رسول سے اس محفل کا انعقاد کیا ہے اس کے بعد بھی ایسا نہیں کہ جب بارات جائے تب تھوڑا شوق پورا کر لے ورنہ سب خراب ہو جائے گا. اللہ دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے, آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.